ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس وقت جو عنوانات امت کو دیے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، پھر ان کے ساتھ نماز جنازہ، دعائیں، ختم قرآن، استغفار، صدقات، مختلف عنوانات دیے گئے۔ ہمارے دور میں انہی عنوانات کو بیان وہی ہے، تو آج کے دور میں ان تمام عنوانات کو دعا، استغفار، صدقات، خیرات، ان سب کو جمع کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب میں وہ تمام چیزیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، دعا ہے، غربا کو کھانا کھلانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے، یتیموں کی خدمت کرنی ہے، دین پھیلانا ہے، مساجد بنانا ہے، مدارس بنانا ہے، سرائے بنانی ہے، خیراتی ادارے بنانے ہیں، ڈسپینسریاں بنانی ہیں، ہاسپٹلز بنانے ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، مدرسہ بنا کے کوئی نام رکھ دیتے ہیں، مسجد بنا کے کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ پہلے جو نام رکھے جاتے تھے ان پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا تھا، جیسے مسجد نبی شریف، کوئی اعتراض نہیں، مسجد ابوبکر، کوئی اعتراض نہیں، مسجد عمر، کوئی اعتراض نہیں، مسجد عثمان، کوئی اعتراض نہیں، مسجد بلال، کوئی اعتراض نہیں، مسجد علی، کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، مرور زمانہ گزرتا گیا، پھر چینجز آتی گئی، کسی نے نام رکھ دیا جامع مسجد غوثیہ، جامع مسجد قادریہ، جامع مسجد چشتیہ، نظامیہ۔ تو یہ نام لوگوں کو عجیب لگنے لگے، تو جب یہ نام عجیب لگنے لگے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ بھئی اگر مسجد نبی نام رکھنے سے، مسجد ابوبکر، مسجد عثمان، مسجد علی، مسجد بلال رکھنے سے کوئی سسٹم میں خرابی نہیں آئی، تو مسجد غوثیہ، جامع مسجد نگینہ، جامع مسجد محمدیہ، جامع مسجد کیلانویہ، جامع مسجد نظامیہ، جامع مسجد چشتیہ، اس کے رکھنے سے کیا فرق پڑا؟ کام تو وہی ہوتا ہے، اندر نماز ہوتی ہے، ناچ گانا تو نہیں نہ ہوتا، ان میں بھی نماز ہوتی ہے، ان میں بھی نماز ہوتی ہے۔ تو بعض نام ایسے ہیں جن سے لوگوں نے سیکٹزم کو ہوا دی ہے، فرقہ پرستی کو ہوا دی ہے، ناموں سے فرقہ پرستی پیدا کر دی۔ حالانکہ ناموں میں کیا فرقہ پرستی ہے؟ ختم قرآن، اس میں کون سی فرقہ پرستی ہے؟ اب جو شائستہ ذہنوں والے لوگ نہیں ہیں وہ پتہ کہتے ہیں جو ختم ہو گیا ختم ہو گیا، جو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ من گھڑت بات ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ صحابہ کے اعمال میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، نہ قرون ثلاثہ میں ایسی کوئی بات ہے۔ یہ اس پیچیدہ دور میں جس میں انسانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، قبضے کیے جا رہے ہیں اور دہشت گردی کا مظاہرہ رکھے جا رہا ہے، یہاں ان ناموں کے عنوان سے فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ پہلے استغفار ہوتا تھا، ٹھیک ہے،
استغفار کو طوطے کا نام تھوڑا ہے، یہ کسی چڑیا کا نام تھوڑا ہے. جو استغفار تب ہوتا تھا وہ استغفار یہ بھی ہوتا ہے. یہ استغفار جو ہے یہ غفارہ سے ہے، غین فارا غفارہ. اور جو غفارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چھلکے کو کہتے ہیں غفارہ، چھلکا. اور استغفار کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس بندے کو اپنی رحمت میں چھپا لے. کیلے کا چھلکا ہوتا ہے نا، وہ چھلکا چھپا لیتا ہے، گودے کو چھپا لیتا ہے. کنوں کا اوپر جو خول ہوتا ہے اندر ان پھلیوں کو چھپا لیتا ہے. اور جب ہم استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے یا اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے، اپنی رحمت میں چھپا لے، اپنی رحمت میں چھپا لے. تو جب تب رحمت میں چھپانا جائز تھا اب بھی جائز ہے، اب بھی کہہ سکتے ہیں.